برطانوی دارالحکومت لندن میں مقیم متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے کنگال ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ برطانوی عدالت نے الطاف حسین کی 7 جائیدادوں پر MQM لندن اور MQM پاکستان کے مابین عدالتی جنگ جنوری 2023 تک ملتوی کر دی ہے، لیکن اگر الطاف حسین یہ جنگ ہار گئے تو ان کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا۔ جج کلائیو جونز نے گزشتہ ہفتے کیس کو 5 روزہ سماعت کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ استغاثہ ان 5 روز میں مدعا علیہ کی جانب سے تمام گواہوں سے جرح کرنے میں ناکام رہا۔ MQM کے قائد الطاف حسین اور MQM لندن کے رکن سفیان یوسف کے بیانات ابھی تک عدالت میں ریکارڈ ہونا باقی ہیں، جو اب اگلے سال جنوری میں ہونے کی توقع ہے۔ MQM لندن کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا کہ انہوں نے عدالت کے سامنے وضاحت کی کہ عالمی سیکریٹریٹ میں رکھا گیا فون کال ریکارڈنگ سسٹم ضائع ہو گیا اور ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا کہ جب سن 2019 میں جائیدادوں کا مقدمہ شروع ہوا تو وکیلوں نے MQM لندن کے ارکان کو مطلع کیا کہ فون کال ریکارڈنگ سسٹم سمیت دیگر ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کال ریکارڈنگ سسٹم پرانا ہو گیا تھا اور استعمال کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے MQM نے اس سسٹم کو ہی ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں پولیس نے سن 2012 اور 19 میں 2 موقعوں پر MQM کے لندن آفس سے کچھ کمپیوٹرز اور آلات قبضے میں لیے۔ تقریباً 18 یا اس سے زیادہ کمپیوٹرز ہمیں اپریل 2022 میں واپس کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم نے واپس کیے جانے والے آلات کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ سسٹمز استعمال کے لیے بہت پرانے ہو چکے اور BT ریکارڈز بھی ان آلات میں شامل تھا، اس لیے ہم نے ان سب اشیاء کو تلف کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ مقدمہ MQM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر سید امین الحق، الطاف حسین کی زیر قیادت MQM کے سابق کنوینر ندیم نصرت اور سابق محتمی طارق میر نے دائر کیا ہے۔ مقدمہ شمالی لندن کی 7 جائیدادوں کے حوالے سے 1 کروڑ پاؤنڈ مالیت کا ہے، جس پر سابق وفاداروں نے ملکیت کا دعویٰ کیا ہے۔ مقدمے کی فائل کے مطابق جائیدادوں کے دعوے دار امین الحق نے کہا کہ یہ جائیداد MQM پاکستان کی ہے، جس کے اراکین ان ٹرسٹوں یا تعمیری ٹرسٹوں سے مستفید ہوتے ہیں اور کرائے کی آمدنی یا فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی سمیت اس سے حاصل ہونے والے تمام فوائد کو MQM پاکستان کو غریب اور نادار لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر الطاف حسین یہ جنگ ہار گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دعوے دار ناکام ہونے کی صورت میں انہیں مدعا علیہ کے اخراجات اور قانونی فیسیں برداشت کرنا ہوں گی۔ الطاف حسین نے جائیداد کے غلط استعمال کی تردید کی اور کہا کہ جائیدادیں MQM کے عام کارکنوں اور ووٹرز کے دیے گئے فنڈ سے خریدی گئیں۔ گزشتہ سماعت پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما امین الحق نے مقدمے میں غلط دستاویز جمع کرانے کا اعتراف کر کے برطانوی عدالت کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جرح کے دوران عدالت کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے دعوے کے ساتھ سن 2015 کے پارٹی آئین کی ایک دستاویز شامل کی ہے۔ 1 سال بعد امین الحق کے اپنے اعتراف سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ دستاویز جعلی تھی اور اس کو ریکارڈ کا حصہ شمار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 1 سال بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔